لیکن میں نے سوچا کہ اس کائنات میں سب سے پہلے کیا آیا، تو میرے خیال میں یہ ہوا کہ سب سے پہلے وحی اتری۔ لیکن میں پھر یہاں بھی رک گیا۔ میں نے کہا کہ وحی سے پہلے بھی کچھ تھا۔ وحی اترنے سے پہلے تشکیل قلب ہوئی، دل اترا۔ پہلے دل کی تشکیل ہوئی، پہلے درد پیدا کیا گیا، پھر درما پیدا کیا گیا، دل کی بے تابیاں پیدا کی گئیں اور پھر وحی کا نزول ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دل میں ایک اضطراب پیدا ہوا، ایک بے چینی پیدا ہوئی، اور وہ بے چینی کھینچ کے حضور کو کوہ فاراں پہ لے گئی، اور وہاں حضور مصلی بچھاتے ہیں اور جو ہے وہ اس یاد میں، اس ذکر میں، اس محبت میں تڑپتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، بن ملیوں جس دی یاری۔ اللہ بن یاد جس دا ہجر ستاوے، بن نینا مست خماری۔ اللہ اکبر۔ عجیب بے تابی تھی۔ تو اس کائنات کے اندر جو چیز سب سے پہلے تخلیق کی گئی وہ محبت ہے۔ سب سے پہلے عشق کی تعمیر ہوئی۔ جب محبت کی تعمیر ہوئی تو پھر حسن کو بھی پیدا کیا گیا۔ جب عشق کی تعمیر ہوئی تو پھر وصل کی راہیں بھی کشادہ کی گئی۔ تو سب سے پہلے محبت تعمیر کی۔ تو میں نے اقبال سے پوچھا کہ یہ جذبہ محبت یہ آیا کہاں سے؟ تو ان کی ایک طویل نظم ہے، عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے۔ ذرا اقبال کا لہجہ محبت کے عنوان سے دیکھیے۔ یہ سارے شعر تو مجھے ازبر نہیں ہوں گے، کوئی شاید مس ہو جائے، لیکن بچپن کی یادداشتوں پہ اگر میں زور دوں تو نظم مجھے مستحضر ہو رہی ہے۔ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے۔ قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے۔ ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا۔ ہویدا تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا۔ صفا تھی جس کی خاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے۔ نگاہیں طاق میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بڑھ کے جانتا تھا اسم اعظم سے۔ بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنا دلی بھر آئی آخر سائے پیہم سے۔ پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکا میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے۔ چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے۔ ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی۔ ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے۔ محوس نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر کی گویا اس نے کار عالم سے۔ ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے۔ خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ غنچوں نے پائی داغ پائے لال ہزاروں۔ تو یہ پاکیزہ جذبہ ہے محبت، جو کہ اللہ جل شانہ نے قلب انسانی میں تفویض کیا۔ پہلے دل میں محبت پیدا کی، پھر
اپنے جلووں کے لیے جو بےتابیاں پیدا ہو چکی تھی اس کا مداوع کیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے پہلے دل بنایا اور قلب انسانی کے اندر آرزوؤں کا ایک جہاں آباد کیا، اور پھر حسن مستور کی تلاش میں اسے جو ہے وہ سرگردانی کا جذبہ فراہم کیا۔ تو اس کائنات کی ابتدا محبت کے دم سے ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو کائنات مارز وجود میں ہی نہ آتی۔ اور اگر اس کو تھوڑا اور بڑھ کر دیکھیں تو کہانی اس سے بھی دل آویز ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف۔ رب کہتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی تھا ہی نہیں، کوئی پہچانتا نہیں تھا، کسی کا وجود ہی نہیں تھا، کوئی تڑپتا نہیں تھا، کوئی تشخص ہی نہیں تھا۔ فاحببت ان اعرف، پھر مجھے محبت ہو گئی، پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ عشق کا ذوق نظارہ مفت میں بدنام ہے، حسن خود بے تاب ہے جلوہ دکھانے کے لیے۔ پھر میں نے خود ہی چاہا کہ میرے لیے کوئی سجدوں میں تڑپے، کوئی آنسو بہائے، کوئی سارا دن فاقے کاٹے، کوئی گھر چھوڑ کے مسجد میں دھرنا دے کے بیٹھ جائے، کوئی سحری کے وقت اٹھ کے ہچکیاں بھرے، کوئی بستام کے جنگلوں میں گھومے، کوئی بغداد کے کناروں پر، دجلہ کے کناروں پر آہیں بھرے، سسکیاں لے۔ میں نے چاہا کہ میرے لیے کوئی جو ہے وہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دے، میرے لیے کوئی کربلائیں سجائے۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو یہ مخلوق کی تخلیق محبت کے دم سے ہوئی ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو کائنات ماض وجود بھی نہ آتی۔ تو جب اس کائنات کو تخلیق کیا جانے لگا تو سب سے پہلا تعین، پہلا تشخص، پہلا جلوہ، پہلی تجلی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے ہماری محبتوں کا، ہماری الفتوں کا مرکز وہ قرار پائے۔ اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اہل ایمان کا جو ہے وہ تقاضا ایمان ہے۔ اس کے بعد ان کی محبت کا مرکز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضور کا حق ہے کہ حضور سے محبت کی جائے، چونکہ محبت جو ہم کرتے ہیں تو یہ دل میں کیوں پیدا ہوتی، یہ داعیہ جنم کیسے لیتا ہے۔ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو میں اس عنوان کو شاید منظم نہ کر سکوں، چونکہ یہ اچانک میرے ذہن کے اندر مضمون اب چل رہا ہے اور ترتیب جو ہے وہ اب بن رہی ہے، تو اتنے تھوڑے وقت میں احاطہ ممکن نہیں۔ علماء نے اس پہ بحث کی کہ محبت عقلی بھی ہوتی ہے، محبت شرعی بھی ہوتی ہے، محبت فطری اور طبعی بھی ہوتی ہے، محبت عقلی بھی ہوتی ہے۔ مشاہیر سے، ہیروز سے آپ جو محبت کرتے ہیں، شعراء سے، فلسفیوں سے، دانشوروں سے، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ فطری محبت بیٹا ماں سے کرتا ہے، ماں اولاد سے محبت کرتی ہے، یہ فطری جذبہ ہے۔ اسی طرح جو ہے محبت شرعی ہے، بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں لیکن شریعت کی وجہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کالے رنگ کا پتھر ہے اور چومنے کے لیے لوگ بےتاب ہیں۔ پتھروں سے بھی محبت ہوتی ہے بھلا، لیکن یہ محبت شرعی ہے، تقاضۂ شریعت ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے بوڑھے اشخاص دیکھے ہیں کہ وہ ہتھیلی پہ جان رکھ کے اس پتھر کو چومنے کے لیے بے چین ہے۔ اکلوتے بیٹے کو چومنے کے لیے کوئی اتنا بے چین نہیں ہوتا جتنا اس کالے رنگ کے پتھر کو چومنے کے لیے بے چین ہے۔ یہ بے تابی کہاں سے آ گئی، یہ بے چینی کہاں سے آ گئی یار؟ گھات اور وصل کی لذتیں اور محبوب کے انتظار کے اندر کھڑے ہو جانا اور پہروں کھڑے رہنا، یہ تو سنا تھا، لیکن ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کے لیے لائنوں میں لوگ لگے ہوتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پیار کی کہانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یار جو ہے وہ کوئے جانا کا طواف کرنا، محبوب کی گلی کے چکر کاٹنے، یہ تو جذباتی تعلق ہے محبت کا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو ہے وہ
ایک پاکیزہ گھر کے گرد طواف کرنا اور دیوانوں کی طرح بھاگنا اور لبیک لبیک پکارتے ہوئے بڑھتے چلے جانا، یہ شرعی محبت ہے۔ تو محبت کے مختلف رنگ ہیں، مختلف محبت کے روپ ہیں۔ اچھا، اگر میں کہوں کہ عقلی طور پہ کسی سے محبت کرنی چاہیے تو عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور سے محبت کی جائے، اور میں اگر کہوں کہ فطری تقاضا ہے محبت کا فلاں سے، تو پھر حضور اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں کہ حضور سے فطرت پیار کرے، حضور سے فطری محبت پیدا ہو جائے۔ اور اگر میں کہوں کہ کسی سے محبت کا داعیہ علم و فضل ہوتا ہے، جود و نوال ہوتا ہے اور کمال ہوتا ہے، تو پھر اس سے محبت کرو، بالغ العلا بکمالہ۔ اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے، تو جس نے تمہارے اوپر احسان کیا ہو اس محسن کا احسان جو ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، تو یار ہم تو اپنے وجود میں بھی ان کے محتاج ہیں۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوئے تو کائنات کو تخلیق اور وجود ہی نصیب نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدا ہی نہ ہوتی۔ اچھا، کسی سے محبت کا داعیہ یہ بھی ہے اس سے مستقبل میں کوئی چیز وابستہ ہوتی ہے، کوئی لالچ، کوئی غرض، کوئی آرزو وابستہ ہوتی ہے۔ انسان تعلق جوڑ کے رکھتا ہے بعض لوگوں سے کہ یہ مشکل وقت میں کام آ جائے گا۔ آج دنیا کی محبتیں غرض کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں، اور انسان کسی سے محبت اس لیے بھی کرتا ہے، تعلق اس لیے بھی قائم رکھتا ہے، کسی مشکل آڑے وقت میں اوکھے ویلے کام آ جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں اگر محبت کا داعیہ یہ ہے تو نزع سے اوکھا ویلا کون سا ہو سکتا ہے؟ عمومی طور پہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا داعیہ، تو آپ اس بات کی تصدیق کریں گے، اور دنیا کے تمام دانشور، شاعر، ادیب اور دنیا کے سب عقلاء اس بات پہ متفق ہیں کہ سب سے بڑا محبت کا داعیہ حسن ہے، جمال ہے۔ کوئی کسی سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے، وہ خوبصورت بہت ہے، اللہ اکبر، یہ فطرتاً میلان قلب ہوتا ہے، اللہ اکبر، کسی کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف رجحان قلب ہو جاتا ہے، دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، آرزو اور امنگ جاگتی ہے، پھر بیتابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر محبت کا سب سے بڑا داعیہ حسن ہے، سب سے بڑا داعیہ جمال ہے، تو آؤ نا اس سے محبت کیجئے کہ حسن جس کی چوکھٹ پہ پانی بھرتا ہے اور عشق غلامی کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کی چوکھٹ پہ آئیے، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت ابو ہریرہ بولتے ہیں کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم تو۔ اللہ اکبر، ایسا ایسا پیکر تراشا، اللہ اکبر، ایسی صورت بنائی، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہند مد بری ہے۔ وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی، اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اور حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کے استراحت فرما رہے تھے، حضور استراحت کر رہے تھے اور چاند آسمان پہ چمک رہا تھا۔ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی حضور کے چہرے کو، اور میں کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں، پھر فیصلہ کیا گیا فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، میں نے کہا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا جمال تھا، کیا جمال تھا، رخ کے آئینے میں مصور سجا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، کیا جمال تھا، کیا خوبصورتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانت زخمی ہو گئے تھے، دانت ٹوٹے نہیں تھے، ان کے تھوڑے سے کنارے زخمی ہوئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ اب تو حسن گہنا جائے گا، ظاہر ہے دانتوں کو نقصان پہنچنے کا
جو نتیجہ ہے وہ حسن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کہا کہ حسن گہنا جائے گا، تو حضور کے دانت کا ایک کنارہ جو ہے وہ تھوڑا زخمی ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یوں ہی حضور تشریف لائے تو کیا منظر زمانے نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو، تو حضور نے کلام فرمایا تو حضور کے منہ سے اتنا نور نکلا کہ دانت نظر نہ آئے، نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ جمال دیا تھا۔ اذا ضحک یتلالأ فی الجدر، حضور جب مسکراتے تھے تو سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا، یعنی حضور کے چہرے سے روشنی نکلتی اور سامنے والی دیواریں ان پر عکس پڑتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے، میں کوئی 7 یا 8 سال کا بچہ تھا، اور جس دن حضور کا وصال ہوا میں 17-18 سال کا جوان تھا۔ تو کہتے ہیں جس دن حضور تشریف لائے مکے سے ہجرت فرما کے مدینے میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی چمک سے نکلتی ہوئی روشنی سے مدینے کی دیواریں روشن ہو گئیں۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے وہ کہ حضور کے چہرے کے انوار سے دیواریں روشن ہوگی۔ تو شارح نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، ایک تو ہوتا ہے مانوی حسن، جناب آپ آئے ہیں تو نور ہی پھیل گیا ہے، تو اس سے مراد رونق ہے، تازگی ہے، روحانیت ہے، کہ آپ کے دم سے اجالے پھیل گئے ہیں، آپ کے آنے سے روشنیاں پھیل گئی ہیں۔ تو عمومی طور پہ جب یہ جملہ بولا جاتا ہے تو اس کا مفہوم جو ہوتا ہے وہ مانوی ہوتا ہے، روحانی تاثر ہوتا ہے۔ لیکن ابن ماجہ کے شارح لکھتے ہیں کہ حضور جب آئے تو مدینے کی گلیاں روشن ہو گئیں، تو یہ مانوی طور پہ تو تھا ہی تھا، لوگوں نے کچی دیواروں پہ نور چمکتے ہوئے دیکھا تھا، اس قدر روشنی پھیل گئی، اس قدر نور پھیل گیا۔ نہیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھ لیجئے، فرماتی تھی کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گم گئی، اور حضور کے گھر میں جو دیا ہے اس میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، تو میں پریشان تھی کہ یہ گمی ہوئی سوئی کیسے ملے گی، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، فَتَبُيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، حضور مسکرائے تو حضور کے چہرے سے اتنی روشنی نکلی کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر، سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، اور رات کو دن بناتا ہے اجالا تیرا۔ یہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی، وہ حسن دیا کہ انہی کا مقصود ہے۔ اب وقت اپنے دامن کو سمیٹتا چلا جا رہا ہے اور بات حضور کے حسن کی چلی ہے، تو میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، بڑی دل آویز کہانی۔ وفد طارق، یہ مدینہ المنورہ کے جوار میں اترا تھا۔ وفد طارق، امام زرقانی نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو اسی تفصیل سے لطف لے لے کے بیان کیا جائے، چونکہ بہت زیادہ مجھے تو اس میں لطافت اور نور روشنی چھنتی، لفظوں سے اجالے پھوٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ جب اس کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جو ہے وہ سطروں کے اندر چراغ رکھے ہوئے ہیں، لفظ نہیں ہیں، فانوس ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضور ایک دن سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر ایک کھلی جگہ پہ چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، مسافر قافلہ گزرتا گزرتا وہاں رک گیا تھا۔ اس قافلے کے سردار کا نام طارق تھا، اس لیے اس کو وفد طارق کے نام سے جو ہے وہ تواریخ میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو جب حضور گزرے تو دیکھا کہ ان کے اونٹ چل رہے ہیں، تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ جو لوگ تاریخ عرب سے واقف ہیں انہیں بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ عرب لوگ اونٹوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بلکہ ایک معلم ہوا کرتے تھے کسی زمانے کے اندر، یہاں بھی معلم آیا کرتے تھے اور حجاج کو لے کے جایا کرتے تھے، تو ان کا نام جمل اللیل تھا، رات کا اونٹ۔ تو یہ باقاعدہ نام رکھتے تھے جمل اللیل۔ تو پھر جو اونٹ ہوتا وہ سرخ رنگ کا، تو وہ تو ان کے ہاں اس پہ مرتے تھے اور قیمتیں دیتے تھے، تو عربوں میں بڑی اہمیت تھی سرخ اونٹ کی۔ اب حضور تشریف لائے اور سرخ اونٹ حضور کو پسند آ گیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے قافلے والوں سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔
بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے. میرے شیخ کامل پنجابی کے بہت کمال کے شاعر بھی تھے اور 18 کتابیں تصنیف کی ہیں پنجابی نظم میں. تو ان کا ایک شعر مجھے یاد آیا، میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے. انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں. کتنے کا؟ کہا اتنے کا. سودا طے ہو گیا. فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو نہیں آیا تھا کہ کوئی قیمت ساتھ لے کے آتا اور تم سے جو ہے وہ اونٹ لینے کی غرض سے نہیں آیا. میں تو اچانک سیر کے لیے آیا، اچانک تمہارا اونٹ پسند آ گیا، تو اگر تم میرے پہ اعتبار کرو تو میں اپنے شہر میں جا کر تمہیں قیمت بھیج دوں اگر آپ مجھے اونٹ دے دو. انہوں نے کہا جی آپ لے لیجیے. حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دیے. جب تک حضور دکھائی دیتے رہے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ جو شخص اونٹ لے گیا اسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا پتہ پوچھا ہے؟ کہا نہیں. کہا عجیب آدمی ہو، ایک شخص آیا اونٹ لے گیا اور وہ بھی ادھار، اور تم نے پتہ بھی نہیں پوچھا. جب کوئی نقد سودا آپ سے لیتا ہے تو آپ اس کا اتا پتہ نہیں پوچھتے اور ضرورت بھی نہیں ہوتی، آپ جانتے ہوتے ہیں. نہ بھی جانتے ہوں تو نقد لے رہا ہے. اور جب کوئی ادھار لے تو یا آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا پھر کوئی درمیان میں ضامن ہوتا ہے یا وہ کوئی چیز گروی رکھ دیتا ہے، تبھی تو ادھار دیا جاتا ہے، ایسے تو ادھار نہیں دیا جاتا. تو کہا یار وہ شخص آیا اونٹ لے گیا، اونٹ بھی بہت قیمتی، اور تم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے اور اس نے کوئی چیز بھی گروی بھی نہیں رکھی، کوئی ضامن بھی نہیں دیا. یار سب کی عقل پہ پردہ آ گیا، کوئی اس کا عطا پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اس کی باتوں کے حسن میں کھو گیا. اللہ اکبر. دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. تیسرا کہنے لگا کہ میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا. اللہ اکبر. چوتھے نے کہا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، اگر آپ کی توجہ ہو تو کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتیں دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مول ہی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ. کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن کے جادو میں کھو گئے اور وہ تمہارا قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے ہتھیا کے لے گیا. امام زرقانی کہتے ہیں جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا آنا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا مجھ سے لے لینا، میں ضامنہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو نے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے نا میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. ابھی تھوڑے لمحے ہی گزرے تھے کہ حضور کے فرستادہ غلام تشریف لے آئے اور کہا کہ قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ. تو کہا یہ کھجوریں ہیں آپ کی ضیافت کے لیے حضور نے بھیجی ہیں اور یہ رہی آپ کی قیمت. انہوں نے کہا کہ قیمت تو بعد میں لیں گے، ہم تو خود بک گئے، ہمیں یہ بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا وہ سامنے جو نخلستان نظر آ رہا ہے یہی ڈیرا ہے اس محبوب کا.
تو امام زرقانی نے لکھا ہے یہاں کہ سارا قبیلہ اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ تو یہ حسن تھا جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اللہ کا ہر نبی خوبصورت ہے، ہر نبی جمیل ہے، ہر نبی حسین ہے، لیکن حضور اجمل ہے، حضور احسن ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے حضور کے سامنے پڑھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا ہے، لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے بنایا ہے۔ یہ حضور کے سامنے پڑھا، حدیث تقریری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے اس پر یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بول رہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے رحم میں مادر میں شکلیں بناتا ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہو کہ جیسے آپ نے چاہا ایسا بنایا۔ حضور خوش ہوئے اور پھر حضور نے دعا دی، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل امین کے ساتھ حسان بن ثابت کی مدد فرما۔ حضرت حسان بن ثابت فرمایا کرتے تھے کہ جب میں لکھتا ہوں تو جبریل میرے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی مدد نصرت مجھے حاصل ہوتی ہے۔ حضور نے کہا اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کا حسن، یہ ہے حضور کا جمال۔ تو جس سے پیار کیا جاتا ہے تو پیار کا سب سے بڑا داعیہ حسن ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے۔ تو کائنات کے اندر بڑے سونے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، لیکن جو حسن اور جو جمال حضور کو دیا گیا وہ حضور کا ہی مقسوم ہے۔ لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں، لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جا، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاک پا جا کوئی نہیں۔ جو انہیں جمال دیا ان کی خاک پا جیسا بھی زمانے میں ڈھونڈنے نکلو گے تو نہیں ملے۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ میں اپنے والد کے ساتھ حج پہ گئی اور وہ آرزو تھی کہ حضور کو دیکھوں، تو کہتی ہیں کہ حضور اونٹ پہ سوار تھے اور میرے والد مجھے لے کے حضور کی زیارت کے لیے آگے بڑھے، تو کہتے میرے میں طاقت نہیں تھی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں، تو کہا کہ میں یہ تو نہیں کر سکی کہ ان کے چہرے کو، ان کے جمال کو دیکھ سکوں، لیکن مجھے یاد ہے کہ حضور علیہ السلام اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں کی انگلیوں کی میں نے زیارت کی اور کہا کہ فما نسیتو فیما نسیتو، کہا آج تک حضور کی مبارک انگلیوں میں جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے وہ باقی انگلیوں سے قد میں لمبی تھی، کہا اس کو عرصہ ہو گیا ہے آج تک میری آنکھوں سے اس انگلی کا حسن ہی نہیں جاتا ہے۔ یہ میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ بیان کرتے ہیں، کہا چہرے کو کیا بیان کروں، حضور کی انگلی کا حسن ہی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، ذرا شعر کا حسن دیکھیے، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو کیا جمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، کل قمر لیلۃ البدر، اور جمال بیان کر کے پھر خود ہی کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند محبوب، اللہ اکبر، دوہا چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ نور رکھنے والے محبوب، قسم ہے محبوب تیرے چہرہ زیبا کی اور قسم ہے تیری لٹکتی سیاہ زلفوں کی، اللہ اکبر، محبوب کے چہرہ نور کی قسم کی، محبوب کی زلفوں کی قسم کی۔ تو یہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جمال، یہ ہے حضور علیہ السلام کا حسن۔ اس پر اس عنوان کو اگر آگے بڑھایا جائے تو باقاعدہ احادیث میں حضور کے حسن پہ ابواب باندھے۔ امام ترمذی نے الگ شمائل ترمذی کے نام سے حضور کے حسن پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صورت پر، جمال پر باقاعدہ جو ہے وہ ایک الگ کتاب تصنیف فرمائی۔ شمائل کے نام سے جو ہے وہ سینکڑوں کتابیں جو ہے وہ اسلامی لٹریچر کے اندر موجود ہیں، جس میں صرف حضور کا حلیہ بیان کیا گیا ہے۔
اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعضاء کا توازن، حضور کی زلفیں، حضور کی زلفوں کا سائز، حضور کی زلفوں کے اندر پڑے ہوئے خم، حضور تیل لگاتے تو پھر زلفوں کی کیفیت کیا ہوتی، حضور کی زلفیں سیاہ تھیں یا ان کے اندر سفیدی بھی۔ صحابہ نے باقاعدہ گن رکھا تھا کہ حضور کی مبارک داڑھی میں، حضور کے چہرے پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سر کی زلفوں میں 20 سے زیادہ سفید بال ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ یہاں، اور وہ بھی جب آقا کریم زیتون کا تیل لگاتے تو ان کی سیاہی ہی نظر آتی، ان کی سفیدی دکھائی نہیں دیتی۔ تو یہ یہاں تک کسی کا حلیہ اتنا بھی محفوظ ہو سکتا ہے کہ کسی نے بال بھی گن رکھے ہوں۔ تو آقا کریم کی چال، حضور کا گفتگو، انداز تکلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں اور حضور کے اعضاء کا توازن، ایک ایک چیز جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال ہی ایسا دیا، اور پھر بعد میں صحابہ باقاعدہ یہ سکھاتے تھے اپنے بچوں کو، حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے اور وہ پوچھتے تھے۔ اور بچے جب بہت کم صحابی رہ گئے تو وہ بچے اکٹھے ہو کے جاتے تھے، مسجد نبوی سے، حرم سے اکٹھے ہو کے جاتے تھے، وہ فلاں جگہ پہ ایک صحابی رہتے ہیں، چلو انہیں پوچھنے چلیں حضور کیسے تھے۔ اللہ اکبر۔ یار مسئلہ پوچھتے جاتے ہیں نا بہت مفتی صاحب کو، عالم دین کو، کیا کیفیت ہوگی کہ وہ بچے جو تابعی بچے ہوں گے، صحابہ کے بیٹے ہوں گے، وہ یا ان کے آگے پوتے ہوں گے، وہ چل کے جاتے تھے۔ اور میں آپ کو ایک اور کہانی سناؤں، حج کا موسم تھا، تو صحابہ میں سب سے زیادہ، سب سے آخر میں جس نے وفات پائی ہے، ان کا نام ہے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سے آخر میں انتقال، سن 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ حضور کا وصال ہوا ہے سن 11 ہجری کے اوائل میں، اور ان کا سن 110 ہجری میں، گویا 99 سال 100 سال حضور کے وصال کے بعد تک یہ باقاعد حیات رہے۔ حج کا موسم تھا اور لوگ بہت سارے وہاں جمع تھے، تو حضرت ابو طفیل آئے اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطب کر کے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین میں میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو۔ کیا ناز ہے۔ ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے، وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں اقبال کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہوں، میں جو ہے وہ داغ دہلوی کو دیکھا ہے، بلکہ اقبال نے بھی کہا کہ نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگرد یہ داغ سخنداں کا۔ وہ کہتا ہمیں فخر ہے کہ ہم داغ دہلوی کے شاگرد ہیں۔ تو جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو، جگر مراد آبادی کو دیکھا ہو، جس نے ذوق اور آتش کو دیکھا ہو، جس نے اقبال کو دیکھا ہو، جس نے غالب کو دیکھا ہو، وہ تو فخر کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو وہ کیوں ناز نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اونچی جگہ پہ کہتے ہیں، لوگوں روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ اللہ اکبر۔ ذوق نے ایک دفعہ کہا تھا، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، اپنے شاگردوں سے کہا تھا، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی۔ وہ کہتا ہے لوگ فخر کریں گے کہ ہم ذوق کو ملے ہیں۔ تو یار کوئی دنیا کے کسی سخنور کو مل لے تو وہ فخر کرتا ہے، تو پھر یہ فخر کیوں نہیں کریں گے؟ وہ کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ جم گٹا کر کے آ گئے۔ اچھا حج کا موسم ہے تو لوگ حج کے مسائل ہی پوچھتے ہوں گے۔ اللہ ہر سال توفیق دے دیتا ہے تو وہاں جہاں بھی لوگ دیکھتے ہیں تو یا تو سیلفی لینا چاہتے ہیں اور یا پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ کر بیٹھے ہیں تو اس کا حل کیا ہے۔ تو حج کے موقع پہ ہر بندہ حج کے مسئلے ہی پوچھتا ہے، چونکہ ایک سالانہ عبادت ہے اور اکثر لوگ زندگی میں پہلی بار گئے ہوتے ہیں۔ یہ کل عید ہے تو عید کا طریقہ کل بتانا پڑے گا، کیوں؟ حالانکہ 2 رکھتے ہیں، مختصر طریقہ ہے، لیکن چونکہ سال کے بعد کی عبادت ہے تو اس لیے بتانا ہی پڑتا ہے۔ اور جو زندگی میں ایک دفعہ لوگ جا رہے ہیں تو پھر حج کا طریقہ تو بتانا ہی پڑتا ہے۔ اور وہاں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مجھے یہ ہو گیا، میں نے کینکر پہلے مار لیے، میں نے یہ کیا، بتائیں مجھے جو ہے وہ کوئی دم تو نہیں پڑ رہا۔ تو حج کا موسم ہو اور کوئی عالمانہ وضع قطع کا شخص مل جائے تو لوگ اس کو مسائل حاجی پوچھتے ہیں۔ میں نے تو یہی تجربہ کیا ہے
اب حضرت ابو طفیل مل گئے اور انہوں نے حضور کو حج کرتے دیکھا تھا، تو لگتا ہے سب نے حج کے مسائل پوچھے ہوں گے، وقوف عرفہ کیسے کیا، مزدلفہ کا قیام کیسا رہا، حضور نے رمی جمار کیسے فرمائی، قربانی کا طریقہ کیا تھا، طواف زیارہ کیسے کرنا ہے، طواف وداع کیسے کرنا ہے، جمگٹا بن کے آ گیا، یہی مسئلے پوچھے ہوں گے نا، لگتا تو یہی ہے، لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے، کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا کہ اچھا تم نے حضور کو دیکھا ہے، بتاؤ زلفیں کیسی تھی، بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا۔ تو اب اتنے لوگ تھے اور حج کا موسم تھا، تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اور میری آرزو ہے کہ یہ لفظ ہم سب کو یاد ہونے چاہیے، اگر عربی میں نہ کر سکے تو اردو میں یاد ہونے چاہیے۔ حضور کے حسن کو انہوں نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو حضرت ابو طفیل کے ارد گرد جب ہزاروں صحابہ کا، تابعین کا مجمع تھا، اور انہوں نے کہا اچھا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ نے دیکھا ہے، واہ واہ کیسے دیکھا آپ نے حضور کو، اللہ اکبر، جی چاہتے ان آنکھوں کو چوم لیں، تو بتاؤ حضور کیسے تھے؟ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظ بولے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا، کا ایک تو چٹے گورے رنگ کے تھے حضور، ایک تو حضور کا رنگ سفید تھا، دوسرا ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا، میٹھا حسن نہیں، نمکین۔ فرمایا انا املہ و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن رکھتا ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ میٹھا حسن آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کوئی تڑپ جائے تاب ہی نہ لا سکے، انگلیاں کاٹ لے، اور نمکین حسن کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، محبوب جائیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جائے، جس طرح وفد طارق کھڑا ہوا تھا، یہ حسن نمکین ہے۔ میرے امام بولے حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی، ہے ملیح دلارا ہمارا نبی، انا املہ و اخی یوسف اصبح۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو مجھے انہوں نے کہا کہ اس کا نام رکھیں، تو میں نے کہا اس کا نام محمد ملیح رکھ دیں۔ تو اب کوئی 8 دن ہوئے، دوبارہ اللہ نے دوسرا بیٹا دیا، تو مجھے کہا کہ اب اس کا نام رکھیں، تو میں نے کہا اس کا نام محمد صبی رکھ دیں۔ حضور کا حسن ملاحت اور حسن صباحت، اللہ اکبر۔ تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، دوسرا ملیحن، اور تیسرا مقصدا، مقصد کا معنی متوازن، ہر شے میں توازن، بہت قد لمبا ہو تو وہ بھی عجیب لگتا ہے، پست قامتی بھی عیب ہے۔ تو حضور علیہ السلام نہ پست قامت تھے اور نہ حضور کا قد اتنا اونچا کہ عجیب لگے، بلکہ کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا، حضور کا قد پست بھی نہیں تھا، درمیانی قد و قامت، اور تھوڑا سا درمیانے سے اٹھتا ہوا، درمیانے سے تھوڑا سا اٹھتا ہوا۔ لیکن جہاں ایک اور کہانی حضرات محدثین نے بیان فرمائی ہے، کہتے ہیں اذا جامع الناس غمرہم، حضور کا قد لمبا تو نہیں تھا، حضرت عباس کا قد لمبا تھا، حضرت عمر کا قد لمبا تھا، اور بھی لمبے قد کے صحابہ موجود تھے، حضور کا قد متوازن تھا، درمیانہ تھا، لمبا نہیں تھا۔ لیکن اذا جامع الناس غمرہم، جب حضور تشریف لاتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے، جب آتے تو چھا جاتے، اذا جامع الناس غمرہم، حضور آتے تو چھا جاتے، اللہ اکبر۔ یہ حضور کا حسن تھا، یہ حضور کا جمال تھا۔ اللہ لیس بالطویل ولا بالکثیر سواء الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، پیٹ اٹھا ہوا ہو عجیب لگتا ہے، چلو پیٹ چپکا ہے اور سینہ اٹھا ہوا پھر بھی عجیب لگتا ہے، لیکن پیٹ اور سینہ دونوں اعتدال کے ساتھ برابر ہو، یہ کمال حسن ہے۔ ابل الذرائین والسعدین والزندین، ہاتھ ہتھیلیاں کلائیاں سب خوبصورت۔ کان رسول اللہ عظیم الہامہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر موزونیت کے اعتبار سے تھوڑا سا بڑا تھا، اور بڑے سرداروں کے، جس کی آگے سرے سروراں جھک گئے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور علیہ السلام عظیم الہامہ، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دراز قامت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن قابل دید، اور جب حضور چلتے تو لگتا ہے جس طرح اونچائی سے نیچے اتر رہے، اللہ اکبر۔ اور آقا کریم جب کسی کی طرف دیکھتے تو پوری طرح متوجہ ہو کے دیکھتے، جب دیکھتے تو مکمل توجہ فرماتے،
جب کوئی حضور سے مصافحہ کرتا تو وہ ہاتھ چھڑاتا حضور ہاتھ نہیں چھوڑتے. اللہ اکبر. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے, آیا سوالی موڑ دے نہیں. اللہ, یہ کمال تھا حضور کا. اللہ نے حضور کو وہ لطافت عطا کر رکھی تھی, وہ خوبصورتی عطا کر رکھی تھی. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پلکیں بالکل جڑی ہوئی نہیں تھی, ابرو بالکل جڑے ہوئے نہیں تھے اور کشادہ بھی نہیں تھے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ, وقت زیادہ ہو گیا, چلو یہ صرف بات چھیڑ لی, بیان کر دوں کہ جب حضور نے کہا نا کوئی اویس بن عامر کو ملے اور میرا سلام دے اور اسے کہے کہ میری امت کے لیے دعا کر دے. حضرت عبید کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو ملنے آئے تھے. ماں نے کہا تھا زیادہ دیر رکنا نہیں, حضور کہیں گئے تھے, مدینہ المنورہ میں آئے اور پھر واپس فوری چلے گئے. تو حضور تشریف لائے تو حضور نے جو ہے وہ قمیص کے بٹن کھول کے کہا مجھے یار کی خوشبو آتی ہے. کوئی آیا تو نہیں تھا, کہا یمن سے ایک صاحب آئے تھے. تو پھر آقا کریم نے فرمایا کوئی, وہ اویس بن عامر تھا, اور فرمایا کوئی اویس کو ملے اور میرا سلام دے. تو کہا گیا حضور وہ آپ کو ملنے بھی نہیں آیا اور آپ اس قدر اس کے لیے محبت فرما رہے ہیں. کہا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمتوں سے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے. کوئی اسے ملے اور کہے کہ میری امت کے لیے دعا کرے. معلوم یہ ہوا کہ جو ماؤں کے خدمت گزار ہوتے ہیں ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی. پھر حضرت صدیق اکبر کا دور گزر گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حج کے موقع پہ کہا کہ یمن والے لوگ کہاں ہیں؟ تو لوگ کھڑے ہو گئے. تو پھر کہا کہ آگے کرن کے لوگ کہاں ہیں؟ تو باقی بیٹھ کے تو کرن کے علاقے کھڑے ہو گئے. تو حضور نے فرمایا اسے ہاتھ کے اوپر ایک نشان ہوگا. تو کہا کہ جو ہے وہ اویس کو جانتے ہو, اس کے ہاتھ پہ نشان ہے, اس کی بوڑھی ماں ہے. تو انہوں نے کہا ہاں وہ تو ایک دیوانہ شخص ہے, لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے, لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے. تو کہا اسے ملنا ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں یمن گئے, ڈھونڈا, حضرت اویس کو تلاش کر لیا اور کہا کہ حضور نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اور حضور کا تحفہ, حضور کا جبہ دیا اور کہا کہ حضور نے کہا ہے کہ میری امت کے لیے دعا کرنا. تو حضرت اویس کرنی نے جب یہ سنا کہ حضور نے مجھے سلام دیا تو پھر آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. کہا حضور کے لبوں پہ کیسے میرا نام آیا تھا, کیسے کہا تھا اویس کو میرا سلام دینا. جب یہ تڑپ دیکھی, پیار دیکھا تو سوال کیا اتنا حضور سے پیار تو ملنے کیوں نہیں آئے, حضور کی زیارت کیوں نہیں کی؟ تو ویسے کرنی نے رخ بدلا, کہا اچھا تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا شام سویرے رہتے ہی پاس تھے. کہا بتاؤ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ تو یہ ایک دم سوچنے لگے. کہا جس نے نہیں دیکھا اس سے پوچھ لو. تو کہا جناب بتائیے. کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے نظر آتے, قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے. اللہ اکبر. تو وہ دور رہ کے بھی دور نہیں تھے, وہ نیڑے تھے. اللہ اکبر. وہ قرب کے مزے لیتے رہے. تو آقا کریم علیہ السلام کے ابرو جو ہیں وہ باہم ملے ہوئے تھے, لیکن درمیان میں ہلکی سی لکیر تھی اور اس کے درمیان ایک رگ تھی. اور حدیث پاک میں آتا جب حضور غصے میں آتے تو وہ سرخ ہو جاتی اور پھول جاتی. اور وہ اعلیٰ حضرت نے کہا رگ ہاشمیت, حضور کی خاندانی جو ہے وہ غیرت کے اظہار کے لیے وہ رگ جو ہے وہ اس سے اظہار ہوتا. تو اللہ کے محبوب کو اللہ نے جو حسن دیا ہے, اللہ اکبر, وہ انہی کا مقسوم ہے. بلبل نے گل ان کو کہا, کمری نے سروے جاں فضا. بلبل نے گل ان کو کہا, کمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر, کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں.